اسی طریقے سے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، صحیح مسلم کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ہر نبی جو بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان کے کچھ نہ کچھ ساتھی، صحابی یا حواری ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور ان کے فیصلوں کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ ناخلف کی دو مثالیں میں نے آپ کو، ایک قرآن حکیم سے اور دوسرے حدیث نبوی سے دی ہیں۔ اب ان الفاظ کا جو استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور اس میں یہ کہ پیچھے آنا اور ساتھ ہی حکومت اور اقتدار کا ملنا، یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، سورہ آراف میں فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو جب کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلفاء بنا دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت نوح کی قوم کے بعد قوم عاد جو تھی وہ اس نے بہت ترقی پائی، بہت عروج پایا، اور ان کے بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی۔ تو نوح کے بعد بھی آئے اور پھر انہیں زمین میں خلافت ملی، حکومت ملی۔ اسی طرح اسی میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سمود سے، کہ یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں خلفاء بنا دیا ہے قوم عاد کے بعد۔ جب قوم عاد ہلاک کر دی گئی تو اس کے بعد جو لوگ بچے حضرت ہود علیہ السلام انہیں لے کر ایک اور مقام پر منتقل ہو گئے، اور پھر وہاں ان کی قوم بڑھی، ان کی امت بڑھی، ان کا دبدبہ ہوا، ان کی تہذیب آگے بڑھی، ان کو بہت قوت حاصل ہوئی۔ وہ قوم سمود کہلاتی ہے جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے علیہ السلام۔ اسی طرح خلائف کا لفظ بھی آیا، میں نے عرض کیا تھا کہ خلیفہ کی جمع خلائف اور خلیف کی جمع خلفاء، تو دو مثالیں میں نے دی ہے خلفاء کی اور دو دے رہا ہوں خلائف کی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، یہ سورہ یونس علیہ السلام کی آیت ہے کہ اس کے بعد ان قوموں کو ہلاک کر کے ہم نے تمہیں ان کے خلائف بنا دیا، خلیفے بنا دیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، پچھلی قوموں کا طرز عمل کیا رہا تھا اور تمہارا اب کیا رہتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں فَكَذَّبُوهُ، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، تو حضرت نوح کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے نجات دی ایک کشتی کے اندر، اور ہم نے انہیں خلائف بنا دیا، خلیفے بنا دیا، ان کی پھر اولاد جو ہے ان کو دنیا میں سلطنتیں ملی، قوت حاصل ہوئی۔ تو یہ تو لغوی بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس کے معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں الخلافہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو، مفردات القرآن پر عظیم ترین تالیف ہے ان کی۔ فرماتے ہیں الخلافت النیابت عن الغیر، خلافت نام ہے کسی دوسرے کی نیابت کرنے کا، اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا۔ الخلافت النیابت عن الغیر، اب اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اما لغیبہ بغیبت المنوب عنہ، یا تو جس کا وہ نائب بن رہا ہے وہ غائب ہو گیا ہے، وہ غیب میں ہے، وَإِمَّا لِمَوْتِهِ، یا جس کا وہ نائب اور خلیفہ بن رہا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، جیسے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان، وَإِمَّا لِعِجْزِهِ، اور یا اس کے عاجز ہو جانے کے باعث کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کر سکے تو وہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر دے،
وَإِمَّا لِتَشْرِيفِ الْمُسْتَخْلَفِ، اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جسے خلیفہ بنایا جائے اس کے اعزاز اور اکرام کے اظہار کے لیے اسے خلافت دی جاتی ہے۔ تو اب یہ خلافت نیابت ہے۔ نیابت یا تو کوئی فوت ہو گیا، اس کا نائب اس کا جانشین خلیفہ ہے، یا کسی وجہ سے غائب ہو گیا ہے تو وہ جو بھی ہے اس کی جگہ پر اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، وہ اس کا خلیفہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عاجز ہو گیا ہے، نہیں کر سکتا کام، تو اگر وہ کسی کو اپوائنٹ کر دے وہ خلیفہ ہوگا۔ اور کبھی کبھی کسی کے اکرام و اعزاز کے لیے بھی اسے خلافت دے دی جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں خلافت دینا، موجودگی میں خلافت دینا، یہ ہمارے ہاں تصوف کا ایک اہم معاملہ ہے کہ کوئی بزرگ ہیں، مرشد ہیں، روحانی معالج ہیں، اور پھر اپنی زندگی ہی میں کچھ لوگوں کو تربیت دے کر جب اس قابل کر دیتے ہیں کہ اب وہ خود بھی دوسروں کا علاج کر سکے روحانی اعتبار سے، تو انہیں خلافت عطا کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ مرشد بھی زندہ ہے لیکن ان کی زندگی ہی میں خلافت دی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بابا فرید الدین شکر گنج کی زندگی ہی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی، اور قطب جمال ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی۔ اسی طریقے سے کلیر شریف کے صابر صاحب کو خلافت ملی، ان کی زندگی میں ملی۔ تو خلافت جو ہے در حقیقت کسی کی زندگی میں بھی ہوتی ہے، موجودگی میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ جو بادشاہ تھا جو غرق ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا باپ جو تھا اس نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے کو بادشاہت عطا کر دی تھی، تو وہ اس کی زندگی ہی میں خلیفہ تھا۔ اب یہاں غور طلب بات ہے، اللہ الحی القیوم ہے، لا یموت ابدا ابدا، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے جس سے کبھی موت وارد نہیں ہونی۔ نمبر دو، وہ ہر آن اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لہذا اس کی خلافت کا کیا معنی، کس لیے، اس کا سبب کیا ہے؟ اگرچہ وہ ہم سے ہماری رگے جاں سے بھی قریب تر ہے، لیکن اس کی اور ہمارے درمیان غیب کا پردہ حائل ہے۔ یہ جو غیبت ہے وہ وجود کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہوا معکم اینما کنتم، الحی القیوم ہے، لیکن جو غیب کا ایک پردہ اس نے اپنے اور مخلوقات کے مابین حائل کر لیا ہے، اس کی بنا پر اس نے خلافت عطا فرمائی، اور خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے، اور وہ مضامین ایسے ہیں کہ جو سب لوگوں کو مستحضر ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس پر پھر کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے، کچھ رد و قدع بھی ہوئی ہے، کچھ اشکال کا اظہار کیا ہے فرشتوں نے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ لہذا اب ہمارے سامنے آیا کہ خلافت الہی یا نیابت الہی اس کے مساوی ہے کہ حکومت الہی خلافت انسانی کے ذریعے سے دنیا میں نافذ ہو۔ یہ ہے خلافت کا لغوی مفہوم۔ اب آئیے، خلافت کی ایک روح ہے، ایک اس کی فارم ہے، شکل ہے۔ روح خلافت ایک ہی چلی آ رہی ہے اور ایک ہی رہے گی ابد الآباد تک، لیکن وہ ذرا خفی شے ہے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلافت کی شکلیں لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں، اس کی مختلف صورتوں سے ہم واقف ہیں، لیکن اس میں بھی جو مختلف ادوار میں مختلف طرز کی خلافت رہی ہے، اس کا صحیح ادراک بہت ضروری ہے۔ خلافت کی روح کیا ہے؟ اللہ حاکم، جو حکم اس کا آئے گا من و عن اس کو نافذ کرنا ہے۔ جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ گویا کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ انسان اپنی اجتہادی صلاحیت کو بروئے کار لائے، سوچے، غور کرے۔ اللہ کی منشا سے زیادہ قریب تر بات کیا ہوگی؟
اللہ نے جو بھی مجھے احکام دیے ہیں ان کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والی بات کیا ہوگی؟